حمیدی سب سے پہلی جس کی حدیث میں استاد تھے حدثنا الحمیدی کہا تھا، وہ بتایا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے ہیں. تو کہا کہ اہل حجاز نے مناولہ کو درست قرار دیا ہے بے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے. یہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ تمہیں فلانی جگہ پر جانا ہے، سمجھ میں. اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ خط کو لکھ کر بند کر کے دیا، اور کہا کہ یہ خط کو تم جا رہے ہو فلانی جگہ پر جاؤ، اور یہ خط کو لے جاؤ آدھے راستے پر یا مختصر دوسری کوئی جگہ پر، وہاں جب تک اس جگہ پر نہ پہنچو اس خط کو کھولنا نہیں، اور جب وہاں پہنچ جاؤ تو اس خط کو کھولنا، اور اس خط میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ حدیث ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمیدی اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا، حضور کا خط تھا، اور اس میں ابھی کچھ معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے. کہا کہ اتنے دور 10 میل 25 میل 50 میل دور چلے جانا اور وہاں جا کر اس کو کھولنا، اور اس میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا. تو یہ حدیث مناولہ کا ثبوت اس کے ذریعے سے ہو گیا. اور بعض اہل حجاز نے مناولہ کے سلسلے میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال پکڑا ہے، جیسا کہ حضور اقدس روایت میں آتا ہے کہ لکھا امیر سیریا، ایک تو ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سیریا. یہ کتاب الجہاد میں اس کی تفصیل آئے گی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد میں نکلے ہوئے ہو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہو تو اس کو کیا ہے غزوہ کہا جاتا ہے. اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، صحابہ کو بھیج دیا اور ایک جماعت کو بھیج دیا، اس کو سیریا سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک جماعت کو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے، کسی قوم کو سمجھانے کے لیے یا ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بھیج دیا، اور کتابن، اور کہا لا تقرأہ حتی تبلغوا مکان کذا و کذا، اور اس کو کہہ دیا صحابہ کو کہ اس خط کو فلانی جگہ پر پہنچنے سے پہلے کھولنا اور پڑھنا نہیں ہے. ہاں جب فلانی جگہ پر تم پہنچ جاؤ، فلما بلغ ذلک المکان، اس جگہ پر پہنچ جاؤ، قرأہ علی الناس، لوگوں کے سامنے اس خط کو پڑھنا. وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا لکھا ہے اس کی اطلاع اس وقت کرنا، اور اس میں جو لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو دیکھو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود نہیں سنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے دیا گیا، اور یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا گیا، اور یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھا گیا. تو یہ جائز اور درست ہے. تو اس طریقے سے یہ مناولہ بھی جائز اور درست ہے. دوسری حدیث ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بے کتاب ہی رجلن، ایک خط کو ایک آدمی کو دے کر بھیجا، وہ امرہ، اور حکم دیا ان کو ان یدفعوا الی عظیم البحرین، عظیم البحرین بحرین کا جو بڑا بادشاہ ہے وہ بڑے بادشاہ کو دینا. یہ تقریباً فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد کا واقعہ ہے سن ہجری 6 کا. صلح حدیبیہ بھی ہو گئی، صلح حدیبیہ ہونے کے بعد فتح مکہ بھی ہو گیا، اور حضور اقدس صلح حدیبیہ کے بعد ابھی فتح مکہ نہیں ہوا، ابھی صلح حدیبیہ ہی ہوا ہے. صلح حدیبیہ میں صلح ہو گئی کہ 10 سال تک اب ہم آپس میں کافروں کے ساتھ، مکہ کے کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. یہ صلح ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے فارغ ہوئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب مکہ والوں کے ساتھ 10 سال تک معاہدہ ہوا ہے، اس لیے لڑائی نہیں ہوگی، لہذا اب اطراف کے جو بادشاہ ہیں، اطراف کے جو ملک ہیں، اطراف کے جو ممالک ہیں،
ان ممالک والوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے، اور ایک خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کو لکھا، اور ان کا سربراہ اس وقت بیت المقدس قسطنطنیہ میں تھا، استنبول میں تھا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط وہاں پہنچا، جو حدیث ہرقل کے نام سے تمہارے سامنے اس کتاب میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اس زمانے کی بڑی طاقت تھی، اور میں نے شروع میں بتایا بھی تھا تمہیں کہ یمن تک اس کی حکومت تھی، لیکن یمن سے آگے سعودی عربیہ میں ان کی حکومت نہیں۔ عربیہ میں تو جنگلی لوگ رہتے ہیں، اس پر کیا حکومت کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اس کو یمن کے گورنر کو دیا، اور یمن کے گورنر کو کہا کہ اس کو تم اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس وقت فارس کا، ایران کا جو بادشاہ تھا، مجوسی تھا اور بڑا متکبر تھا، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اپنی توہین سمجھا کہ عربستان کا آدمی جس کے نہ عقل کا ٹھکانہ نہ تہذیب کا ٹھکانہ، وہ مجھ سے بڑے بادشاہ کو خط لکھتا ہے۔ بڑا غصے ہوا، اور غصے میں آ کر اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط پہنچا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی تھی، وہ جانتا بھی تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت ہی عزت کی، بہت ہی احترام کیا، اور آج تک یہ خط موجود ہے۔ سمجھنا گیا؟ بعض جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات جو چھپے ہوئے ہیں اس میں اس کی کاپی بھی آتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لکھے تھے، اور وہ خط ان بادشاہوں تک پہنچایا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ ثابت کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور ایران بھیجا، رومن بھیجا، اور وہاں پر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط صحیح سمجھا گیا، معتبر سمجھا گیا۔ تو یہ مناولہ والی بات جو بات بتائی، یہ اس کے ذریعے سے ثابت ہو گئی۔ اس وجہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے خط کو ایک مرد کے ذریعے سے، اور اس کو حکم دیا کہ یہ بحرین، جو آج کل بھی بحرین کہا جاتا ہے، اس بحرین کا جو حاکم تھا اس حاکم کو یہ خط دیا جائے۔ بحرین کے حاکم نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کی عزت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے معاہدہ کیا، اور کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے مان لی۔ يدفعوا الى عظیم البحرین فدفعوا عظیم البحرین الى کسرا، اور عظیم البحرین نے، بحرین کا جو گورنر تھا، اس نے یہ خط ایران کا جو حاکم تھا اس ایران کے حاکم کو دیا۔ یعنی موجودہ زمانے میں اگر ہمیں کوئی خط لکھنا ہوتا ہے، کوئی بات کہنی ہوتی ہے، تو ڈائریکٹ آج کل کا جو ہمارا وزیر ہے اس کو ہمارا بات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے یہی ہوتا ہے کہ تمہارا جو نمائندہ ہے تمہارے پارلیمنٹ والا، اس کو کہو، یا تمہارے یہاں تمہارا جو ضلع کلیکٹر ہے اس کلیکٹر کو کہو، وہ کلیکٹر پھر آگے تک بات پہنچاتا ہے۔ اس طریقے سے کسرا تک یہ بات پہنچی۔ کسرا نے جب اس کو پڑھا، مزقہ، اس کو پھاڑ دیا۔ اس کی تفصیل ایسی ہے، ذرا سا وقت ہوگا لیکن بتا دوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ایران کے بادشاہ کو پہنچا۔ ایران کا بادشاہ کو میں نے جیسا بھی بتایا بڑا غصہ آیا کہ چھوٹے درجے کا آدمی عربستان کا، اس کی یہ ہمت کہ وہ ہمیں خط لکھ کے، اور اس نے فوراً خط کو پھاڑ لیا، اور پھاڑنے کے بعد اس نے فوراً آرڈر جاری کیا اپنے نمائندے کو کہ جاؤ عربستان میں اور اس آدمی کو پکڑ کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ اب وہ آدمی وہاں سے بحرین آئے، بحرین سے پھر مکہ مکرمہ آئے، مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی۔ موجودہ زمانے میں جیسے داڑھی منڈے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اس زمانے میں مجوسیوں کے یہاں داڑھی منڈنے کا رواج تھا۔
वैसे तो जितने भी गुरुओं को देखोगे, जितने भी पोप पादरियों को देखोगे वो पुरानी तस्वीरों में सब दाढ़ी वाले नजर आएंगे, लेकिन अब चूंकि वो दाढ़ी मुंडने का जमाना शुरू हो गया, इस वजह से अब बड़े बड़े पोप पादरी भी क्या दाढ़ी मुंडाना शुरू हो गया, मौजूदा हवाई की वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पुलिस आई ईरान की, दाढ़ी मुंडी हुई थी और मूछ बड़ी हुई थी, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कैसी शक्ल तुम लोगों ने बना रखी है। तो कहा कि हमारे मालिक ने कहा, कौन तुम्हारा मालिक? कहा कि ईरान का वो। कहा कि अल्लाह, मेरे मालिक ने तो हमें ये हुक्म दिया है कि दाढ़ी रखें और मूछें मुंडाएं। बहरहाल वो रहे। दूसरे दिन मुलाकात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक जो था, जिसको तुमने भेजा है, वो मर गया, उसका हुक्म खत्म हो गया। हुआ ये था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला हुई कि आपके खत को उसने फाड़ दिया और उसकी बेइज्जती की, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से बद्दुआ निकली। दिल रंजीदा होता ही है और दिल दुखता है, दिल दुखना यही बद्दुआ है। बद्दुआ के लिए जबान से बोलना कोई जरूरी नहीं, दिल दुखा, ये दिल से जो आह निकली, दिल से जो आह निकली असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। उसके पर नहीं होते, लेकिन सीधी अल्लाह तबारक व तआला के दर पर पहुंच जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह, जिस तरीके से इसने मेरे खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, इसके और इसके मुल्क के भी टुकड़े टुकड़े कर दो। खत्म। ये दुआ कबूल हो गई, और कबूल होने की वजह से वो सारी तफसीलात तो अभी नहीं बता रहा। आज भी तुम देखो, यहूदियों की हुकूमत है, नसरानियों की हुकूमत है, मुशरिकों की भी हुकूमत है, लेकिन मजूसियों की, ईरानियों की, पारसियों की कहीं कोई हुकूमत नहीं और कहीं है ही नहीं। ये थोड़े से हज़रत उमर के जमाने में भागकर हिंदुस्तान चले गए थे, वही 5000-7000 की तादाद में आज भी मौजूद है, लेकिन पूरा ईरान और ईरानी हुकूमत खत्म हो गई, हालांकि उस जमाने की सुपर पावर थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुतालिक हदीस में जिक्र किया गया है, वबास बिकिताबिही रजुलन वअमरहु अन यदफउ इला अज़ीमिल बहरैन फदफअहु अज़ीमुल बहरैन इला किसरा। बहरैन के हाकिम ने, गवर्नर ने इसको किसरा के पास भेजा। फलम्मा करा, पर जब किसरा ने उसको पढ़ा, मज़्ज़क़हु, उसको फाड़ दिया। फहसिबतु, इस हदीस के जो रावी हैं इब्न शिहाब ज़ुहरी, वो कहते हैं मेरा गुमान ये है कि इस हदीस में अन्ना इब्न मुसय्यब ने कहा, फदा अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ की। दुआ का सिला अला आवे तो बद्दुआ के माने में आता है, दा अला फुलानिन, और दा का सिला अगर लाम आए ले फुलानिन, तो इस सूरत में उसका माना होता है दुआ करना। यहाँ पर बद्दुआ का माना है। फदा अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युमज़्ज़क़ू कुल्ल मुमज़्ज़क़, मुकम्मल टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, नेस नाबूद कर दिया जाए, उसका कोई असर बाकी न रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये दुआ भी कबूल हो गई।